اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، یہ خاص میسیج ایک رپلائی کے طور پہ میں دے رہا ہوں۔ ابھی میرے خیال میں 3 دن پہلے میں نے ایک شارٹ کلپ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا تھا، فیس بک پہ بھی اس کو کنیکٹ کیا کہ مسلمان بننے کے لیے، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے، اور وہ فرما برداری اگر قبول بھی ہو اللہ کے پاس، تو اس کے پیچھے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بنا ایمان کے آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس ایک عمل صالح کی طرح قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا اجر آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا۔ اس کی مثال یہ الیکٹریسٹی جیسی ہے، اور کسی نے ہوائی جہاز بنا لیا، کسی نے الیکٹریسٹی ایجاد کر لی، اگر اس عمل کے پیچھے اس کے اندر ایمان بھی ہے، ایمان کے وہی 5 ارکان ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر۔ میں ایمان لاتا ہوں، میں نے مان لیا اللہ کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے رسولوں کو، اور مر کے جی اٹھنے کو، قیامت کے دن کو۔ یہ ماننا چاہیے، بیسکس ہے۔ اسلام کے ارکان کیا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ زبان، نماز پوری باڈی سے، دماغ سے، دل سے، زبان سے۔ روزہ پیٹ سے، بھوک سے، پیاس سے، شہوت سے بچ کے۔ اور زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ زکوٰۃ خیالات کی بھی ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ یس کی پیوریفیکیشن کو کہتے ہیں۔ حج، کہ یہ پوری حجت پوری ہو جائے کہ آپ نے آخری امتحان بھی پاس کر لیا کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ مجھے اپنی اولاد کو کاٹنا پڑے تو میں کاٹ دوں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ سارے کام کرنے کے لیے وہ پہلے کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہونے کے لیے اور آپ کا اسلام اللہ کے پاس ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے، ایکسیپٹ ہونے کے لیے پیچھے ایمان کی ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہی ہے۔ اگر آپ کے اسلام میں پیچھے ایمان نہیں ہے تو لوگوں کو نہ اسلام معلوم ہے نہ ایمان معلوم ہے بیچاروں۔ تو اب ایمان کہاں سے پیدا ہو؟ تو آپ کے سامنے پوری قرآن بھری پڑی ہے، آپ کے سامنے پوری ہسٹری ہے، حدیثوں کی دنیا بھر کی پوری لائبریری موجود ہے، اماموں کی لائبریری موجود ہے، فرقے موجود ہے، جماعتیں موجود ہیں، لینگویجز، الگ الگ لینگویجز میں لکھا گیا ڈیفینیشنز موجود ہیں کہ ایمان اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ مکے میں نازل ہونے والی صورتوں پہ 100% یقین نہ کریں، جس میں موت کا ذکر ہے، جس میں مر کے جی اٹھنے کی بات ہے، جس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، جس میں رسالت کا ثبوت دیا گیا ہے۔ آپ کو کسی نے کہہ دیا جمعے کے خطبے میں ممبر پہ ٹھہر کے، جس حد تک آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ آپ نے اس پہ ایمان لایا ہے، کتنے پرسنٹ آپ نے اس کو دل سے قبول کیا ہے، اتنے پرسنٹ مومن ہیں آپ۔ اچھا، جتنے پرسنٹ مومن ہیں اس کے حساب سے جتنی آپ شعور میں عبادت کر رہے ہیں، شعور میں یہ فرائض پورے کر رہے ہیں، اتنے مسلمان بھی ہیں۔ اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نے لکھا کہ بھائی جب تک کلمہ نہیں پڑھے ہم مسلمان نہیں ہوتے، نہیں، کلمہ پڑھنا ہی یہ بات کا اعلان تھا اس زمانے میں، یعنی منہ سے اقرار کرنا کہ انت یا شیخ انت محمد رسول اللہ، اے شیخ، اے جناب، آپ محمد ہو، آپ رسول اللہ ہیں، ہم نے مان لیا، اب بتائیے ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کسی سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کو اپنا معبود مانتے ہو، لا الہ الا اللہ، یہ بات الگ ہے، وہ بات الگ ہے، اس کو ملا کے چلیے جوڑ لیا گیا ہے فارمولے کے طور پہ کہ آنے والے لوگ یہ اقرار کریں کہ بھئی میں نے جو آپ کو اورلی سمجھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یہ ساری کائنات، ایک غیر مسلم کو میں سمجھاتا ہوں، ایک بچے کو باپ سمجھاتا ہے، پھر اب وہ بولتا ہے مجھے اور یقین چاہیے اس بات پہ، پروف کیا ہے؟ تو پھر وہ پروف جو ہے اس کو یہ قرآن سمجھائی جاتی ہے، اور اس کے بھی اسپیشلی مکی صورتیں، کیونکہ اس کے اندر دلیل موجود ہے۔
اللہ کی توحید کی، رسالت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرشتوں کی، قیامت کے دن کی، یہ ساری دلیلیں موجود ہیں۔ وہ یہ دلیلیں سن کے وہ پوری باتیں سمجھنے کے بعد ہی یہ بولے گا ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اب میں گواہی دے سکتا ہوں 100% کہ میں نے یہ اللہ کی کتاب کو ہر طریقے سے چیک کیا ہے، یہ کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب کے اندر ایک ایسی صورت کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، ایک آیت کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس کی لینگویج، اس کی ترتیب، اس کی سوروں کی ترتیب، اس کے الفاظ کی ترتیب، اس کی گرامر، اس کے صرف النحو، اس کا انداز بات کرنے کا، اس کے اندر جو گیپس آئے ہیں وہ گیپس، اور جو مخاطب ہو رہا ہے اپنے بندوں سے اللہ، کیا کیا طریقے ہیں، کیا کیا دلائل ہیں، اور ایسی ایسی غیب کی باتیں کہ آج سے 1450 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہاں جا کے وہ باتیں تحقیق کر کے لائے، جو آج 1500 سال کے بعد تحقیق ہو رہی ہے۔ تو جب یہ باتیں وہ پڑھے گا، سمجھے گا، تو بولے گا ہاں میں مانتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اس کو نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ تو جب وہ یہ طریقے سے یقین کے ساتھ بولتا ہے کلمہ شہادت، پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو شخصیت پہ نازل ہوا ہے اس کے بارے میں بھی میری یہ گواہی ہے، اس کتاب نے مجھے محمد الرسول اللہ کا ایسا انٹروڈکشن دیا ہے کہ میں دل سے یہ گواہی دے سکتا ہوں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، محمد کوئی فرشتے نہیں ہے، محمد اللہ میں سے نکلا ہوا نور نہیں ہے، بشر ہے، عبدہ و رسولہ، وہ بھی اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی کوالٹیز کا علم چونکہ اللہ کو پہلے سے تھا۔ عالم ارواح میں جب تمام روحوں کو بلا کے پوچھا تھا الستو بربکم، سورہ اعراف 172، سب نے کہا تھا ہاں، قالوا بلا و شہدنا، ہم نے اپنی زندگی دیکھ لی ہے، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ذریتہم من ظہورہم من ذریتہم اشہدہم علی انفسہم، دکھا دیا اپنی پوری زندگی تم لوگوں کو اپنی، اور بتا کے پوچھا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں، بھیجوں یا نہیں بھیجوں؟ بولو اگر نہیں بھیجنا ہے تو تمہیں 10 سال سے پہلے مار دوں گا، تمہارے سوال جواب کا کاؤنٹر شروع ہونے سے پہلے تمہیں بلا لوں گا، پھر جنت میں تمہیں غلاموں کی نوکری ملے گی، کیونکہ کوئی سزا کے مستحق تو ہوئیں گے نہیں وہ لوگ۔ جب ان کے اندر اختیار پیدا ہوگا تب وہ گناہ کریں گے تو سزا ملے گی، اختیار پیدا ہوگا، کوئی بھلائی کریں گے، کوئی یعنی صالح عمل کریں گے تو ان کو انعام ملے گا۔ اب ایسی مخلوق کا کیا کریں گے کہ جنہوں نے دنیا میں رہنے سے انکار کر دیا، یا تو میں تجھے پیٹ میں مار دوں گا، یا پھر تو پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، یا تیرے ماں باپ تیرا قتل کر دیں گے پیٹ میں، ان کو سزا دوں گا، ایک الگ بات ہے، لیکن تیری موت اس طرح ہونے والی ہے، تیرے سوال جواب کا شعور پیدا ہونے سے پہلے میں تجھے بلا لوں گا اور تجھے جنت میں خادموں کی نوکری دوں گا۔ جانا ہے دنیا میں؟ نہیں جانا ہے۔ تو جس نے کہا جانا ہے وہ اس وقت آئے ہوئے ہیں، آپ بھی بول کے آئے ہوئے ہیں، میں بھی بول کے آیا ہوا ہوں۔ ہم نے دیکھ لیا دنیا میں اتنے مزے ہیں، ہم نے اقرار کیا، وہیں پر محمد الرسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ شخصیت ایسی ہے جس کو میں آخری نبی بنا سکتا ہوں۔ یہ کوئی اللہ کی مہربانی تو ساری انسانیت کے اوپر ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی کی وجہ سے آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، کسی کو آدم بنایا گیا، کسی کو ابراہیم، کسی کو اسماعیل، کسی کو یونس، کسی کو کچھ، کسی کو موسیٰ، کسی کو عیسیٰ۔ یہ پورے پیغمبر جتنے آئے ہیں، جتنے 25 پیغمبروں کا قرآن میں ذکر ہے، اور پتہ نہیں لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 1,24,000 ہے، جو بھی ہے، کوئی روایتوں میں مل گیا ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بندہ اس بات پہ ایمان لاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ وہ ایسی ہستی ہے، کیونکہ 5 مرتبہ نام آیا ہے قرآن میں، وہ 5 مرتبہ اگر آپ اس کو الگ کر کے دیکھیں، قل کا لفظ پوری کاؤنٹنگ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ گواہی دیں گے، اور جناب علی میں نے کہا تھا قرآن پہ ایمان لانے کے لیے مکی صورتیں سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے، مدنی صورتوں سے اسلام معلوم ہوتا ہے کیا ہے۔
شریعت کے کیا قانون ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہاتھ کاٹنے کا قانون، سزا دینے کا قانون ہر قسم کی، اور زکوٰۃ کا قانون، وراثت کا قانون، نکاح کا قانون، طلاق کا قانون۔ اور ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں لگتا ہے آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ 35 سال سے پڑھا رہا ہوں میرے بھائی، پڑھنا تو دور کی بات ہے، پڑھا رہا ہوں جی۔ کسی نے اور بھی کچھ اس طرح کی ایل فیل گفتگو کی ہے، آپ اکیلے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، شاید آپ تھوڑی سی عربی کیا جانتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں۔ بھائی یہ احساس کمتری کا شکار ہیں آپ لوگ، اور اللہ کے واسطے یہ شیطان کے وسوسوں سے باہر آئیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے کہ اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ ایک شخص کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، ایک آدمی اوپر باہر سے اسے رسی پھینک رہا ہے، آؤ اس رسی کو پکڑ کے اوپر آ جاؤ، یہ زمین صاف ستھری ہے، میں یا تمہیں نہلاؤں دھلاؤں، تمہیں صاف ستھرا کروں، تمہیں دنیا میں رہنے کے قابل بناؤں۔ تو وہ نیچے سے کہہ رہا ہے کیچڑ میں سے کہ اچھا تم تو بہت اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو، تھوڑے سے کیا کپڑے پہن لیے، تھوڑے سے صاف ستھرے کیا کپڑے ہیں، تم تو ہمیں گندا کہہ رہے ہو۔ تو بھائی آپ گندگی میں ہیں تو آپ کو احساس تو دلانا پڑے گا نا، یہی ہماری ڈیوٹی ہے، یہی ہمارے رب نے ہم کو بتایا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یخرجکم من الظلمات الی النور۔ اس کتاب سے تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لایا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے صرف نمبر لکھ دیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4، شاید بیچاروں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی جب آپ کو ایمان لانا ہے تو آپ تو اندھے ہیں لینگویج سے، آپ اندھے ہیں لینگویج سے، آپ کو عربی زبان نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے امت میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنے حساب سے اپنی پرانا کچرا لے کے آ رہا ہے، جس طرح مدینے میں یہود و نصارہ اپنا کچرا لے کے آئے اور ڈر کے ایمان قبول کر لیے، ڈر کے اسلام لا لیے، ایمان ان کے اندر نہیں گیا۔ سورہ احزاب اللہ نے بتا دیا 13-14 میں کہ ان سے ذرا کہو کہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے، ان سے کہو، یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، یہ کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ ایمان کی پہچان تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ایسا ہی اوٹ پٹانگ باتیں مت کرو جب تک تمہیں علم نہ ہو۔ اب آپ کسی کا ترجمہ پڑھ لیے ہوا میں اڑنے لگے، کہیں ترجمہ سن لیا ہوا میں اڑنے لگے، کسی ایک گروپ میں شامل ہو گئے، 8-10 سورہ نمبر آیت نمبر آپ نے کوڈ کر لیے اور وہ سیکھ لیے۔ ذرا میں اٹھا کے آپ سے وہ آیت پوچھوں اور اس کی گرامر پوچھوں تو پتہ چل جائے گا آپ کس کیچڑ میں کھڑے ہوئے ہیں، کتنے پانی میں ہیں۔ تو میرے بھائی آپ کو نیچا دکھانا میرا مقصد نہیں ہے، آپ لوگوں کی باتوں کا جواب دینا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا، اس کے بعد یا میرے ساتھ 123 لیبر کام کرتے تھے غیر مسلم، پورے 123 بولتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی نے ان کو بتا دیا تھا، ایک صاحب میرے پاس کام کرتے تھے متوع، وہ بتا دیا کہ جب بھی جو ہے اذان ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنا، یہ سارے ریپیٹ کرتے تھے۔ وہ بولتے تھے مؤذن صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی بولتے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ بھی بولتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ بھی بولتے تھے، لیکن کبھی نماز کو نہیں گئے۔ وہ تو میری دعوت کی وجہ سے میں کئی 8-10 نیپال کے بچوں کو مسلمان وہ کرا، اسلام قبول کیا ان لوگوں نے۔ پھر انہوں نے بہکا دیا وہاں سے کہ نہیں تم لوگ نہیں آ سکتے مسجد میں، تم لوگ نہا کے آنا چاہیے، تم پہلے ایمان لاؤ، پہلے کلمہ پڑھو۔ ارے بھائی روز پڑھا رہے نا تم، مسجد میں جب بھی اذان ہو رہی ہے اکثر ظہر کی نماز کے وقت یہ سارے کے سارے ریپیٹ کرتے تھے، ان کو ایک لالچ کی گولی دے دی گئی تھی، یہ ریپیٹ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس کو اتنا ہی معلوم تھا صرف۔ کیا کریں گے آپ؟ ایسے کئی فلپینو ہیں یہاں پر تھوڑے سے پیسوں کے لیے، حامد ہاسپٹل میں، کمپنیوں میں، راس گیس میں، قطر پیٹرولیم میں، صرف گفٹس لینے کے لیے بڑے بڑے لوگ گفٹس دے دیتے، کوئی 10,000 ریال دے رہا ہے، کوئی 15,000 دے رہا ہے، کوئی 5,000 دے رہا ہے۔ کیا ہے؟ چھوٹی سی داڑھی چھوڑ لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیے، بس کام چلتے جا رہا ہے۔ رات کو گھر میں جا کے دیکھیے شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا انہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اگر کوئی واقعی قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے ایمان لایا ہے، اس کے بعد اسلام کو فالو کر رہا ہے، ارے میرے بھائی آپ لوگوں کو تو اسلام اور ایمان کا ابھی تک مطلب بھی نہیں معلوم ہوگا میرے خیال سے۔ لکھنا بھی آتا ہے یا نہیں ایمان اور اسلام؟ برا مت مانیے، میں بہت جھنجھوڑ کے بات کر رہا ہوں آپ کو۔ کسی پہ اعتراض کر دینا، مجھے کال کیجئے، اس میں نمبرز لکھے ہوئے ہیں،
اس سے کچھ نہیں ہوتا. مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا، ارے میرے بھائی یہ کمٹمنٹ ہے. یہ بات کرنے سے آپ ایک ڈیوٹی پہ جوائن کیے ہیں، ایک فیکٹری میں ایڈمیشن ملا ہے آپ کو، ایک کمیونٹی میں داخلہ ملا ہے آپ کو، اور داخلے سے نکلنے کے 99 دروازے ہیں. داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی گیٹ سے داخل ہونا ہے. دیوار کود کے جانا ہے تو 99 راستے ہیں آپ کو، جس میں کافر ہو جاتا ہے آدمی، سوچ میں کافر ہو جاتا ہے آدمی. صرف شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، منہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ تو آپ اس وقت بولیں گے جس وقت آپ کو 99 الہ معلوم ہوں گے، تب آپ بولیں گے لا الہ الا اللہ. 99 الہ سب جھوٹے ہیں، یہ ایک ہی الہ اچھا ہے. آپ جب تعریف کرتے ہیں کہ یہ فون سیمسنگ فون دنیا کے تمام فونوں سے اچھا ہے، تو آپ کے پاس کم از کم اتنی انفارمیشن ہونا چاہیے کہ کتنے کمپنیوں کے فون ہیں. یوز کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو آپ کو دوسرے معبودوں کے بارے میں پہلے علم ہونا چاہیے. بہرحال میں نے کہا تھا اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس مسلمان کی حیثیت سے داخلہ چاہتے ہیں، وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے. آمنت باللہ ہی پہلے ہے. مکے کی 13 سال کی صورتوں میں صرف ایمان سکھایا گیا. نہ نماز فرض ہوئی، نہ روزہ فرض ہوا، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، نہ حج فرض ہوا، نہ کوئی قانون فرض ہوا، نہ پردے کا حکم آیا، نہ شراب ممنوع ہوئی. لوگ شراب پی کے نماز پڑھ رہے تھے. آپ کو شاید علم نہیں ہے، اور آپ دوسروں سے کہہ رہے ہیں آپ قرآن شاید آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. قرآن تو آپ نے نہیں پڑھا ہے جناب. پڑھا بھی ہے تو طوطے کی طرح پڑھا ہوگا، مٹو بیٹے پپی دے والے میں. جیسے آئی لو یو کہتے ہیں نا طوطے، اس طرح طوطا مینا کو جس طرح سکھایا جاتا ہے. تو میرے بھائی قرآن کو ذرا سمجھ کے پڑھیے. سمجھ کے پڑھنے کے بعد اپنی خود کی لینگویج سیکھیے. اس کے بعد اللہ سے التجا کیجیے. اس کے بعد بھی ہدایت نہیں ملتی. یہاں سینکڑوں عرب عیاش ہیں. کئی یہودی عرب ہیں، کئی عرب عیسائی بھی ہیں جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عرب ہو کے. اس کے باوجود بھی ہدایت نہیں ملتی. ہدایت کے لیے تقوی چاہیے. تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، گناہوں سے بچ کے اللہ کے پاس جا کے بولنا میں نے گناہ چھوڑ دیے ہیں، توبہ کرتا ہوں پرانے گناہوں سے، اب مجھے صحیح بات سمجھا دے. اہدنا الصراط المستقیم. پہلے بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم ساری عبادتیں چھوڑ کے، ساری غلامیاں چھوڑ کے تیرے پاس آئے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اب عبادت کس طرح کرے؟ استعین. اب مجھے بتائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو میرے بھائی عربی سیکھے بغیر آدمی نہ مسلمان ہو سکتا نہ مومن ہو سکتا. آپ اذان کون سی لینگویج میں دیتے ہیں؟ نماز کون سی لینگویج میں پڑھتے ہیں؟ عربی زبان میں. کیوں نہیں اللہ کے نبی نے پرمیشن دے دیا یا اللہ نے پرمیشن دے دیا؟ بڑی ایک آیت سورہ ابراہیم کی نکال کے بتا رہے ہیں ہم نے تم سے پہلے جتنے نبی بھی بھیجے ان کے اپنے زبان بولنے والوں میں بھیجے. تو اس کا مطلب قرآن آپ کے لیے نہیں ہے. آپ جائیے تیلگو پڑھیے، آپ جائیے ہندی پڑھیے، اور زندگی بھر بھٹکتے رہیے پتھروں کے آگے پیچھے، خبروں پہ سجدے کرتے رہیے، پتھر کی مورتیوں کو سجدے کریے. آپ کے لیے نہیں ہے قرآن. اگر آپ کی یہ تھیوری ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ عربوں کے لیے ہے، دیٹس آل. آپ کا کہنا یہی ہے. آپ انکار کر رہے ہیں قرآن کا. آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ بھی جو ہے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں یا امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا کہیں پر بھی قرآن کو سمجھ کے اس کے بعد ایمان قبول کر رہے ہیں، وہ ٹرانسلیشن پڑھ کے کر رہے ہیں. ان کے ایمان میں اور عربی زبان سیکھ کے ایمان لانے والوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت ابوبکر شاید اسی بات پہ رو رہے تھے کہ یا رسول اللہ 13 سالوں میں ہم نے جو تکلیفیں اٹھا کے ایمان کو قبول کیا ہے، اس وقت اسلام کا کوئی رکن، کوئی فرض جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا تھا، نازل نہیں ہوا تھا. کوئی چیز فرض نہیں کی گئی تھی. کوئی 2 رکعت فجر میں پڑھ لیتا، کوئی 2 رکعت عصر میں پڑھ لیتا، یا کوئی پورے 5 نمازیں بھی پڑھتا جس کو روایتوں سے جو کچھ ابراہیم کی ملا تھا. کیونکہ 5 نمازیں تو جب سے دنیا بنی جب سے ہے. روزے ہمیشہ سے ہے، زکوٰۃ ہمیشہ سے ہے، قربانی ہمیشہ سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا رواج تھوڑا سا چینج ہوا، لیکن قربانی آدم کے بیٹوں نے بھی دی ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. تو اصل میں ہمارے پاس قرآن کی نالج نہیں ہے. اور جو زبان 1,23,02,912 الفاظ پہ مبنی ہے، جو اب تک کی کاؤنٹنگ ہے گوگل کی 1,23,00,000، اور دنیا کی سب سے بڑی زبان انگلش مانی جاتی ہے جس میں صرف 6 لاکھ لفظ ہیں.
ذرا ویکیبلری کا اندازہ لگائیے کہ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے انسانی برین کے لیے ڈیزائن کی ہوئی ہے، اسی زبان کے حساب سے آپ کا برین ڈیزائن کیا ہوا ہے. یہی زبان سے سارے سائنٹسٹ نکلے، یہی قرآن پڑھنے سے، یہی زبان سیکھنے سے انسان کا برین صحیح طریقے سے سیٹ اپ ہوتا ہے، نئی نئی ایجادات کر سکتا ہے. وہ ایجادات ہم نے کی ہیں، بیسک فارمولے ہمارے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری ہماری ہے، آئینہ ہمارا ہے، انجن ہمارا ہے، پسٹن ہم نے نکالا ہے، شافٹ ہم نے نکالا ہے، گریوٹی ہم نے معلوم کی ہے، 1 سے 9 تک کی گنتی آپ کو قرآن نے دی ہے، عربی زبان نے دی ہے. آپ کو کیا پتا؟ ٹائم اینڈ اسپیس قرآن نے دیا ہے، عربی زبان نے دیا ہے. خود تو ہیں جاہل ابھی، اور دوسروں کو بول رہے ہیں گمراہ ہیں اور بس کرو یہ بیانات اور فلاں امک ڈمک. آپ کو کیا معلوم ہے؟ اگر آپ کے پاس اتنی عقل ہے تو اپنا چینل کھولیے اور کھول کے بتائیے بغیر اسلام، بغیر عربی سیکھے کے بھی آدمی مسلمان اور مومن ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ایک گونگا بھی ہو سکتا ہے، اندھا بھی ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کو صحیح ترجمہ کوئی سمجھائے، چاہے وہ کانوں کے ذریعے سے ہو اگر وہ اندھا ہے. اگر وہ آنکھوں والا ہے، گونگا ہے، صرف اس کے کان خراب ہیں، وہ بول نہیں سکتا، تو اشاروں سے اسلام سمجھائے. جائیے حیدرآباد میں مسلم میٹرنیٹی ہاسپٹل کے سامنے گونگوں کا اسکول ہے، وہاں میرا ایک رشتوں کا بہن بھائی گونگا ہو کے اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اسلام سکھاتا ہے. وہاں لوگ کمپیوٹر سائنسز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اشاروں کے ذریعے سے قرآن کی تبلیغ ہو رہی ہے. کہاں ہیں آپ؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی یہ بولتے ہوئے کہ بغیر اس کے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں یہ؟ چھی 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 چھی. عربی سیکھنا ضروری ہے. عربی خود تو عربی کے ساتھ لاپرواہی کر رہے ہو اور دوسروں پہ انگلی اٹھا رہے ہو. لعنت ہے یار ایسی زندگی پہ. چھی چھی چھی. میں کسی پہ لعنت کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن بہت افسوس ہوا مجھے اس طرح کے میسیجز دیکھ کے. بری بات ہے یہ، بہت بری بات ہے. اس طرح مت کیجیے. اللہ معاف کرے ہمیں.